تقریباً ایک ہی مضمون سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے جہاد اور قتال کا عمل۔ لہذا سورہ انفال میں اللہ نے قریب 13 کے قریب قوانین اور ضابطے بیان فرمائے ہیں جو جنگ سے متعلق ہیں۔ یہاں آخر صورت میں اسی حوالے سے اللہ نے ایک اور بنیادی اصول اور ضابطہ مسلمان جماعت کو سمجھایا ہے، اور وہ ہے کہ مسلمان جماعت کی ولایت، تعاون، اعانت اور نصرت کے کیا اصول ہے، کیا بنیاد ہے جس کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ یہاں 3 مسلمان جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی وہ مسلمان جماعت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، ان کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد ہجرت فرمائی تو اس جماعت نے حضور کے ساتھ ہجرت کی۔ دوسری جماعت وہ ہے جنہوں نے مدینہ منورہ میں اس مہاجر جماعت کے استقبال کیا، انہیں اپنے گھروں میں آباد کیا، ان کی ہر طرح کی نصرت اور اعانت اور مدد کی۔ اور تیسری ایک اور جماعت کا تذکرہ کیا ہے جو مکہ ہی میں رہ گئی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لے آئی لیکن کچھ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے یا کمزوری قلب کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکتے۔ بظاہر وہ مشرکین اور کافروں کا بھی ساتھ سیاسی حوالے سے دیتے تھے، جیسے بدر کے میدان میں یہاں اسی کے ساتھ بدر کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا کہ کافروں کا ساتھ دیا کچھ مسلمانوں نے۔ جب کافر مکہ سے مسلمان جماعت کے مقابلے کرنے کے لیے نکلے ہیں تو اس میں بہت سارے کمزور مسلمان بھی تھے جنہیں مجبوراً ان کے ساتھ نکلنا پڑا، جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود حضور کے چچا ہیں، پہلے مسلمان ہو چکے ہیں لیکن وہ اب کفار کے ساتھ ہیں۔ قرآن مقدس نے یہاں اس سارے پس منظر میں ایک بنیادی اصول اور ضابطہ یہاں سمجھا دیا کہ ولایت، اعانت اور نصرت کا مدار در حقیقت یاد رکھیں وہ وطن کے ساتھ ہے۔ ایک وطن میں بسنے والے مسلمان ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ان پر ایک دوسرے کی ولایت اور مدد کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان جماعت دوسرے ہی جگہ پر آباد ہے کہ وہاں ایک الگ ریاست ہے، ایک وہاں الگ حکومت قائم ہے، ایک نظام الگ قائم ہے، تو یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے دینی اور اخلاقی حوالے سے مدد کرنا تو لازم ہے، لیکن سیاسی حوالے سے ان کی مدد اس مسلمان جماعت کے لیے جس کا اپنا علاقہ الگ ہے ان کی مدد کرنا لازم اور ضروری نہیں۔ اور خاص طور پر اس وقت جب کہ مسلمان جماعت نے کسی ایسی کافر جماعت کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے جو کافر ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، یا جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو نہ صرف یہود مدینہ کے ساتھ بلکہ مدینہ کے ارد گرد بہت سارے جو قبائل آباد تھے جو کافر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو معاہدہ صحیفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے بھی، مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی ایسی قوم کے ساتھ امن کا معاہدہ کر رکھا ہے، وہ کافر ہے، ان کی اتفاق سے جنگ ہوگی ان مسلمانوں کے ساتھ جو اس احاطے میں یا مسلم ریاست میں نہیں رہتے بلکہ دوسری ریاست میں رہتے ہیں، جن کی حد بندیاں الگ قائم ہو چکی ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ مدد کرنا ان مسلمانوں کی، باوجود اس کے کہ نظریہ اور فکر کے اعتبار سے وہ مسلمان ہیں، لیکن تمہارے لیے ان کی مدد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیاسی مدد تم نہیں کرو گے، دینی اور اخلاقی مدد تم کرو گے۔ قرآن مقدس نے ان آیات میں بڑا ہی اہم اصول اور ضابطہ سمجھایا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں
تقریباً 100-150 سال سے اس اللہ کے حکم اور قانون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے دور عروج میں، اپنے غلبے کے دور میں اللہ کے ان قوانین کو سامنے رکھا اور ان پر عمل کیا، لیکن معاف کرنا، جب سے یہ وہابی ازم ہمارے ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا، شدت پسندی ڈال دی گئی، جہاد اور قتال کا غلط نظریہ ہمارے ذہنوں میں بھر دیا گیا، اس وقت سے قرآن مقدس کا سمجھنا بھی ہماری ذہنوں سے نکل گیا۔ قرآن کو سمجھا نہیں جاتا، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ قرآن سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو الٹا اسی کو لعن و طعن کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب یہاں قرآن مقدس نے جو آیات میں جو بات سمجھائی ہے، اگر اپنے ذہنوں کو ہر طرح کے تشدد سے خالی کر کے سمجھا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ دین اسلام در حقیقت ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہمیں کس طرح کی رہنمائی دیتا ہے، اور ہم آج کیا کر رہے ہیں۔ یہ بہت ساری یہاں جماعتیں جن کے لیڈروں نے تو اپنے لیے بڑی بڑی دولتیں جمع کی، اپنے بچوں کو انہوں نے امریکہ میں پڑھایا، اور انہوں نے بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور جائیدادیں بنائی، انہوں نے یہاں بیچارے مسلمانوں کو جہاد کے نام پر جذباتی بنا کر دنیا کے ہر کونے میں جہاد کرنا، جنگ لڑنا، اس کو اپنے لیے ضروری بنا لیا اور فساد اور فتنہ کھڑا کیا۔ اس کے نتیجے میں وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی خرابیاں پیدا کی، اور مسلمان مسلسل تنزل اور زوال کی طرف بڑھے کہ جہاں بھی آپ دیکھ رہے کوئی تاریخ چلی ہے، داعش کے نام سے ہو چاہے کسی اور نام سے ہو، دنیا بھر میں جہاد کے لیے چل پڑے ہیں، اور یہ نہیں دیکھا کہ اب دنیا میں حدود ہر ریاست کی الگ قائم ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ چاہے کیسا ہی برا ہے، لیکن اس نے جو تمام قوموں کے لیے ایک سربراہی کا کردار ادا کر رہا ہے، اس نے حدود بندیاں قائم کر دی ہیں، اور یہ واضح کر دی ہے کہ کوئی ایک ملک دوسرے ملک کے معاملات میں اب دخل اندازی نہیں کرے گا، ایک ملک دوسرے کی بارڈر لائن کراس نہیں کرے گا، ان کے ساتھ معاملات میں دخل نہیں دے گا، یہ باتیں طے ہو چکی ہیں۔ لہذا اگر اب ایک ملک نے دوسرے ملک کے ساتھ کوئی اس کے معاملات ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، تو اس کو ریاستی بنیاد پر حل کرنا ضروری ہے، نہ یہ کہ وہاں سے کچھ آپ لوگوں کو، گروہوں کو، جتھوں کو تیار کر کے وہ بارڈر کراس کروا کے دوسرے ملک میں حملے کروا کے فتنہ و فساد پیدا کر دیں، لڑائی پیدا کر دیں۔ قرآن مجید نے یہاں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھائی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اور ان میں جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، ایک وہ جماعت جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے، وہاجروا، اور انہوں نے وطن کو چھوڑا، ہجرت کی۔ ہجرت کے معنی اصل میں یہ ہوتی ہیں کہ اپنی معلوفات کو، اپنی محبوبات کو، اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی خاطر، اللہ کی دین کی خاطر، اللہ کا دین، اس کا نظام قائم کرنے کے لیے کیا کر دینا، چھوڑ دینا۔ اس میں سب سے بڑی صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر بار، مال و جائیداد کو چھوڑ دینا۔ جی، ایک وقت میں یہ ہجرت فرض تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اس وقت مسلمانوں پر یہ لازم اور فرض تھا کہ وہ مکہ سے یا کسی اور جگہ پہ وہ آباد ہیں تو وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں، تاکہ مدینہ کی ریاست مضبوط ہو، مسلمانوں کی اجتماعیت بڑھے، اور اس طرح سے ایک سیاسی طاقت منظم اور مضبوط ہو کر وہ دنیا کے سامنے آئے۔ چنانچہ اس وقت ہجرت فرض تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور پھر اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، فی سبیل اللہ جہاد کیا، اس ہجرت سے مقصد یا اس جہاد سے مقصد مال بنانا نہیں بلکہ اللہ کا راستہ مقصد ہے، اللہ کی دین کو غالب کرنا مقصد ہے۔ ایک یہ جماعت ہے۔ دوسری جماعت کا قرآن نے ذکر کیا والذین آووا ونصروا، کہ وہ مسلمان جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں ہی پناہ دی، مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے ان کے لیے جگہ خالی کی، ان کے لیے اپنے کاروبار میں ان کی شراکت کروائی، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مواقعات 2 دفعہ قائم کی۔ ایک دفعہ یہ مواقعات بھائی چارہ مکہ مکرمہ میں قائم ہوا جو صرف مہاجرین کے درمیان تھا،
پھر دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھائی چارہ اس وقت قائم کیا جب یہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ اب انصار اور مدینہ کے انصار اور مہاجرین کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا، اور یہ بھائی چارہ نسلی، خاندانی، نسبی بھائی چاروں سے بھی کئی گنا بڑھ کر تھا۔ اس کی مثالیں ہیں، آپ تاریخ میں، سیرت میں، صحابہ کی زندگیوں میں پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ان مہاجرین نے انصار کی مدد کی۔ قرآن نے یہاں اسی کا ذکر کیا کہ آو، ان کو پناہ دی، ان کو جگہ دی اور ان کے لیے ٹھکانہ، یا اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں ان کے لیے ٹھکانہ متعین کیا، ونصروا، اور ان کی مدد کی۔ فرمایا یہ دونوں جماعتی اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کی ولایت، ایک دوسرے کی مدد اور نصرت ان دونوں پر لازم ہے۔ انصار مہاجرین کی، مہاجرین انصار کی مدد کریں گے۔ ان میں سے کوئی کسی کو پناہ دے گا تو باقی بھی پناہ دیں گے، کوئی ایک کسی سے معاہدہ کرے گا تو سب اس معاہدے میں شریک ہوں گے، کوئی کسی سے لڑائی کرے گا تو سب اس کی طرف سے لڑائی کریں گے۔ اولیاء بعض اولیاء بعض۔ اور ایک تیسری جماعت فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ولم یہاجروا، انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ اپنی اس مکہ کی سرزمین کو، حکومت کو چھوڑ کر مدینہ میں نہیں آئے، وہ اسی ریاست میں آباد ہیں۔ ولم یہاجروا، قرآن نے کیا کہا، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تمہارے لیے ان کی ولایت، ان کی مدد کرنا نہیں ہے، من شیء کچھ بھی تم ان کی مدد نہیں کرو گے، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ہجرت کر کے تمہاری ریاست میں انہوں نے بود و باش نہیں اختیار کیا، وہ اسی ریاست میں آباد ہیں۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارے لیے کچھ بھی، من شیء، شیء شے جس کو کہتے ہیں، تھوڑی سی بھی مدد کرنا تمہارے لیے ان کی درست نہیں ہے، ما لکم، اس کی اجازت نہیں ہے، من شیء حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت کر کے یہاں تمہارے پاس نہ آ جائے، وہاں رہتے ہوئے تم ان کی مدد کرو، وہاں حالات خراب کرو، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ہاں فَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، لیکن کیونکہ مسلمان ہیں، تمہارے مسلمان بھائی ہیں، ایمان لا چکے ہیں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، دین کے معاملے میں اگر تم سے کوئی مدد مانگتے ہیں، کوئی اخلاقی تعلیم و تربیت وہ چاہتے ہیں، تم ان کی مدد کرو، اخلاقی ان کی مدد کرو، سفارتی مدد کرو، ان کی وہ مدد تم کر سکتے ہو، یا ریاستی مدد کر سکتے ہو، یا اخلاقی طور پر دینی حوالے سے جو انہیں تعلیم کی ضرورت ہے وہ انہیں دو، فعلیکم النصر ہے، اور وہ تم مدد کرنا تم پر لازم ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، خاص طور پر الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، ایسی قوم کے خلاف تو مدد کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، تم نے ان کے ساتھ کوئی جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا ہے، امن کا معاہدہ کیا ہوا ہے، اتفاق ہی ہوا کہ اس مسلمان جماعت کا جھگڑا اور لڑائی ان کے ساتھ شروع ہو گئی ہے، اب تم ان مسلمانوں کی مدد کرو اور اپنے اس معاہد کو چھوڑ دو، اس معاہدے کی پرواہ نہ کرو، تو اس کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں۔ الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، مسلمان جماعت دنیا میں قوانین کی، معاہدات کی پاسداری کرتا ہے، محض اسلام کا نام لینے سے کہ بھئی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، چلو تم فلسطین میں بھی یہاں سے بارڈر کراس کر کے وہاں کی مدد کے لیے پہنچو، تم افغانستان بھی پہنچو، تم چین میں بھی پہنچو، تم کشمیر میں بھی جاؤ، ہر جگہ پہ جا کر تم جو پنگے لو اور فتنہ و فساد پیدا کرو۔ قرآن کہہ رہے ہیں نہیں، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور پھر یہ بھی یاد رکھو، یہ بات تو واضح اور طے ہو چکا ہے، اب وہ پیام پاکستان کے نام سے کتاب، یہ جس پر ان تمام جنہوں نے جہاد پر یہاں کے بیچارے نوجوانوں کو ابھار کر، ان مولوی اور مفتیوں نے ابھار کر جہاد کروایا افغانستان کو اور دوسرے جہاد کروائے، اب انہوں نے پیام پاکستان میں اس بات کے اعتراف کیا ہے کہ جہاد ریاست کے تابع ہوتا ہے، اپنے طور پر جہاد نہیں ہوتا، جہاد کا ہمیشہ فیصلہ ریاست کرتی ہے کہ آیا ہم نے اس قوم کے خلاف جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور اگر ریاست جہاد نہیں کر رہی ہے تو پھر اس ریاست کو بدلنا ضروری ہے،
اور ریاست کے حکمرانوں کو بدلنا ضروری ہے، اس کی جگہ میں سچی لیڈرشپ قیادت لائی جائے جو اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ پھر جو اپنا فرض ہے اس فرض کو پورا کرو کہ اپنے ملک کا نظام پہلے درست کرو۔ اپنے ملک کا نظام تو ٹھیک نہیں ہے، یہاں تو امریکہ کی چھتری کے نیچے حکومتیں بنتی ہیں، نظام چلتا ہے، اس کی چھتری کے نیچے کیے جانے والا جہاد بھی تو اسی کے لیے ہوگا نا۔ حکومت کے ماتحت جو بھی جہاد ہوگا تو وہ تو اسی کو فائدہ پہنچے گا۔ اب یہ چیزیں تو کھل کر سامنے آ گئی ہیں نا کہ اس جہاد سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ امریکہ نے فائدہ اٹھایا۔ اس کی مقصد اور اس کی جو مقاصد تھے ان کو پورا کیا، ہمارے نوجوانوں کو بیچاروں کو ہزاروں لاکھوں کو یہاں شہید کروا کے۔ تو قرآن نے یہاں یہ بات سمجھائی ہے کہ خاص طور پر ایسی قوم کے خلاف مدد کرنے کی اجازت نہیں کہ بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں کیا ہو چکا ہے؟ معاہدہ ہو چکا ہے، اور یاد رکھو اس کی خلاف ورزی کرو گے واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یاد رکھو جیسے تمہارے درمیان میں ایک دوسرے کی ولایت ہے، مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، تو کافر بھی ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں، کافر بھی ایک دوسرے کی سپورٹ اور مدد کرتے ہیں۔ حال اسرائیل میں امریکہ مکمل سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کی، تو کافر ایک دوسرے کی ولایت ان کو حاصل ہے، وہ جیسے ایک دوسرے کی ولایت ان کو حاصل ہے، مسلمانوں تمہیں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی ولایت، ایک دوسرے کا معاون بننا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک اخوت دینیہ کے اندر جڑ جانا، یہ تمہارے لیے بھی لازمی ہے۔ اللہ تفعلوا، قرآن نے ایک اور بات کی کہ اللہ تفعلوا، اگر قرآن کے حکموں پر عمل نہیں کرو گے، یعنی قرآن کے حکموں پر عمل کرنا ایک تو یہ ہے کہ جو ایسی ریاست میں رہ رہے ہیں مسلمان جہاں کفر ہے، ظلم ہے، فساد ہے، تو انہیں ہجرت کر کے مسلمان ملک میں آنا چاہیے، مسلمان ریاست میں آنا چاہیے۔ مکہ میں جو رہنے والے مسلمان تھے ان کو ہدایت ہے پہلے درجے میں کہ وہ وہاں سے ہجرت کریں، مدینہ میں آ کر رہیں، مدینہ کی ریاست میں آ کر انہیں قیام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ اللہ، ایک حکم تو یہ، دوسرا حکم یہ ہے کہ تم اے مسلمانوں جو مدینہ میں رہتے ہو، ان مکہ کے مسلمانوں جن کے کافروں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، تم ان مسلمانوں کی حمایت میں ان کافروں کے خلاف کوئی ایکشن لوگے تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے اگر ایسا کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض، دنیا میں فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا۔ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا، فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ یعنی تمہیں ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مدد سے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ فتنہ و فساد پیدا ہوگا، جھگڑے پیدا ہوں گے، لڑائیاں پیدا ہوں گی، ان مسلمانوں کی حالت بھی برباد ہو جائے گی، اور وہاں ایک جنگ کی صورت پیدا ہو کر وہ لوگ ان مسلمانوں پر اور ظلم کریں گے۔ اور یہاں ایسے ہی ہوتا رہا ہے، افغانستان اور کشمیر میں کیا ہوتا ہے، باہر سے جانے والے جہادی وہ جاتے ہیں اور وہ وہاں مثلا فوج کے اوپر ایک انہوں نے جا کر بم گرا دیا، گولی چلا دی، اور گولی چلا کر وہ خود تو بھاگ جاتے ہیں، خود تو جا کر کہیں چھپ گئے۔ اب وہ جو فوج ہے پوری یونٹ وہاں سے اٹھتی ہے اور وہ مسلم آبادی کے اوپر یلغار کر دیتی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں ان کی عزتوں کو لوٹتی ہے، ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ دیتی ہے کہ بھائی انہوں نے ان مجاہدین کو چھپایا ہوا ہے، ان گھروں کے اندر موجود ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوا جیسے کہ اب یہ 5 اکتوبر کو جا کے اسرائیل پر تم نے حملہ کر دیا، اٹیک پہلے تم نے کر دیا، اب وہ اٹھے ہیں تو انہوں نے آ کر اس غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب تمہارے پاس اتنی پاور نہیں ہے، طاقت و قوت نہیں ہے کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو، تم یا تو ان کے مقابلے کی تمہارے پاس پوری جو ہے پلاننگ ہو۔ اب وہ امریکہ کی شہ پر تم نے جا کر وہاں حملہ تو کر دیا، وہاں سے پھر وہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ امریکہ ان کے ساتھ مل کر اس نے غزہ کا اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب دنیا بھر کے مسلمانوں کو بے چینی تو ہے، پریشانی ہے، ہمیں بھی دکھ اتنا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، آپ کی ریاستیں اتنی کمزور ہیں، ساری دنیا بھر کی مسلمانوں کی ریاستیں اتنی ہیں کہ ریاستی طور پر بھی وہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ تو اس طرح کی کوئی تم حرکت کرو تو اس کے نتیجے میں فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ جب سے مسلمان جماعت کا سیاسی شعور فنا ہو گیا، اس وقت سے مسلمانوں نے غلط فیصلے کرنا شروع کر دیے، دشمن کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر محض جذباتی ہو کر انہوں نے ایسے
کاروائیاں کی، ایسے طریقہ کار اختیار کیے جس کا نتیجہ اور فائدہ سارا دشمن کو ہوا، اپنوں کا نقصان ہوا، اپنوں کو تباہ و برباد کیا۔ اسلام محض جذباتی مذہب نہیں ہے، اسلام عقل و شعور کی بات کرتا ہے، اسلام قوانین اور ضابطے تعلیم کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی قوانین پر عمل نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ الا تفعلوا، مسلمانوں کو مخاطب کرے گا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اللہ کی قوانین پر عمل نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، دنیا میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا، وہ فساد کبیر، بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، والذین آمنوا وہاجروا، قرآن نے اب ان دونوں جماعتوں، خاص طور پر وہ مہاجرین اور انصار، ان کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے، جنہوں نے ہجرت کی، وطن چھوڑا، اور اسی طرح پھر وہ جنہوں نے ان کی مدد کی، انصار بنے، انہوں نے ان کی سپورٹ کی، ان کو جگہ دی اور ہر طرح سے ان کی مدد کی ہے۔ قرآن ان کو جو انعامات دے رہا ہے اس کا ذکر کر رہا ہے، فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں، وہ، اور والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ اور جگہ دی اور مدد کی، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، سب سے پہلا جو ان کے بارے میں اعلان یہ ہے کہ سچے مسلمان یہی ہیں، پکے اور سچے مسلمان یہی ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ پر بھی انہی دونوں جماعتوں کا بڑی فضیلت کے ساتھ ذکر کیا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی جو اللہ ہیں، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ان کی مدد کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے وہ مہاجرین اور انصار۔ قرآن جگہ جگہ پر ان دونوں جماعتوں کی تعریف کرتا ہے۔ یہاں پر بھی قرآن نے فرمایا آخر میں کہ جنہوں نے، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور دوسری وہ جماعت جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مسلمان ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی مغفرت اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور بڑی عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اب ان دونوں جماعتوں کے بعد اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے اور وہ بھی ہجرت کرتا ہے اور وہ بھی اس جماعت میں آ کر شامل ہو جاتا ہے تو انہی میں سے، والذین آمنوا من بعد، اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے بھی ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم، وہ بھی تم ہی میں سے، وہ اس جماعت کا حصہ ہیں، اب ان کی بھی ولایت تم پر لازم اور ضروری ہے۔ ہاں ایک اور بات یاد رکھیں، اختلاف دین سے بھی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اگر ایک کسی کا وارث ہے وہ دوسرے دین پر ہے، کافر ہے، مثلا مسلمان ہے لیکن اس کا جو وارث ہے اس کا بیٹا ہی ہے، مثلا وہ کافر ہے، تو اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ اسی طرح جیسے کہ دین کے اختلاف سے وراثت نہیں ملتی، اسی طرح ملکوں کی اختلاف سے بھی وراثت نہیں ملتی۔ ایک کفرستان میں رہتا ہے، دارالحرب میں رہتا ہے، ایک ایسے ملک میں رہتا ہے جو کافروں کا ملک ہے، اور ایک مسلمان ملک میں رہتا ہے۔ تو اب مسلمان ملک میں رہنے والا جو ہے وہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت اس کو نہیں ملے گی جو دوسرے کفرستان میں رہتا ہے۔ اختلاف ممالک سے بھی وراثت نہیں ملتی۔ اب بہت سارے مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آ گئے، ان کے بہت سارے رشتہ دار مکہ میں رہتے تھے، مسلمان ہو گئے تھے لیکن رہتے مکہ میں تھے، اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو اس کی وراثت ان کو نہیں ملے گی، بلکہ اس کی وراثت یہاں مدینہ میں ہی رہنے والا اگر کوئی رشتہ دار ہے یا ان کے درمیان جو مواخات قائم ہو گئی تھی شروع میں، تو بھائی چارہ جو قائم ہوا تھا اسی کی بنیاد پر وراثت تقسیم ہو جاتی تھی۔ لیکن بعد میں جو مہاجرین، یہ بعد میں جو مسلمان ہجرت کر کے یا مدینہ میں آ گئے اور ان کے رشتہ دار پہلی ہجرت کر کے آ چکے تھے، تو اب ان کے درمیان میں رشتہ داری بھی ہے، بہت سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، اب اس رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ کا قانون وراثت جاری ہوگا، کیونکہ رشتوں کو اللہ اپنی جگہ پر اہمیت دیتا ہے۔ ایک رشتہ ہے نظریے کا، ایمان کا، ایک رشتہ ہے نسب کا، ان نسب کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، نسب کے جو رشتے ہیں ان کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لہذا کوئی نسبی رشتہ دار بعد میں ہجرت کر کے وہ مدینہ میں آ گیا اور وہ نسبی رشتہ دار ہے تو اب وراثت میں اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کا مال اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کا رشتہ
دار بعد میں ہجرت کر کے مدینہ میں آ گیا تو وہ وارث بنے گا اور اس کی جائیداد اس میں تقسیم ہوگی۔ اس لیے قرآن نے ایک گویا کہ جامع اصول بیان کر دیا کہ وراثت کی تقسیم کی بنیاد اصل میں خاندانی نسبی رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر مال و دولت کی اور وراثت کی تقسیم ہوگی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق جو ارحام ہیں یعنی رشتے والے ہیں ان میں سے بعض کے زیادہ قریب ہیں، لہذا ان کو وراثت دی جائے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو انصار و مہاجرین کے درمیان میں بھائی چارہ قائم ہوا، یہ بھائی چارہ اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ بعض انصار اور مہاجرین نے بھی اسی بنیاد پر وراثت تقسیم کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ نے اس آیت میں اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ وراثت کی تقسیم کی بنیاد رشتہ داری ہے، لہذا کوئی رشتہ دار مسلمان مہاجر کا یا انصاری کا جو اس کا رشتہ دار ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، انصاری فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت بجائے مہاجری کو ملنے کے اس کے اپنے ہی رشتہ دار مسلمان کو ملے گی، اسی کے درمیان تقسیم ہوگی۔ اس کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور دین پر مکمل عمل